اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک نالج۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے اس کا خیال نہ ہوتا کہ بہت سے ایسے مومن ہیں جنہیں مجھ سے پیچھے رہ جانا پسند نہیں اور میرے پاس ان کے لیے سواریوں کا انتظام بھی نہیں، تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤں اور پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیے جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ قسم اس ذات کی ہے، میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مسلمانوں پر اس وقت تک عروج رہا جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے، اور تاریخ گواہ ہے مسلمانوں پر زوال اس وقت آیا جب مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں نکلنا چھوڑ دیا۔ ہاں، کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام کہاں امن کا درس دیتا ہے؟ قرآن میں صرف آپ مجھے بتائیں ایک کے علاوہ کہاں امن لکھا ہو یار؟ قرآن آپ بتائیں اللہ کے حبیب کی نافرمانی کی جائے، یہاں ہم کہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہاں، صحابہ کرام تھے، حضور کی اگر کوئی گستاخی کر دیتا تو یہ نہ دیکھتے کہ تعداد میں ہم کم ہیں یا زیادہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑ جاتے تھے، وہ اپنے محبوب، میرے حضور کی حدیث ہے نا، من سب نبی فقتلوہ، جو اللہ کے رسول کے خلاف بات کرے، قیامت تک بات کرے، اسے کاٹ کے رکھ دو۔ ہاں، مگر ہم بھول گئے، ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، ہمارے اوپر زوال آ گیا، ہم بہت عروج پر تھے، ہم بہت زیادہ عروج پر تھے، جب تک ہم نے انصاف کو قائم رکھا، جب تک ہم نے جہاد کو قائم رکھا ہم عروج میں رہے، مگر جب ہم جہاد سے پیچھے ہو گئے تو ہمارے اوپر کبھی ہندوؤں نے حکومت کی، کبھی انگریزوں نے کی، کبھی بہت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہندو فلسطین کے اوپر کیسے کر رہے ہیں، کیسے حملے کر رہے ہیں، لیکن افسوس لیکن ہمارے بیچ میں وہ تو جہاد کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے بیچ میں اب جہاد ختم ہو گیا۔ اٹھو پاکستانیوں، اٹھو اللہ کی راہ میں اٹھو۔ ہاں، وہ رب نے وعدہ کیا ہے، مدد کا وعدہ کیا ہے، میرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے، اس کی راہ میں تم جہاد کے لیے تو اٹھو نا، اللہ کی راہ میں تم جہاد کے لیے اٹھو۔ میرے رب کہتا ہے کہ مجھے گھوڑوں کی قسم، ان گھوڑوں کے جو ان کے پاؤں کے ساتھ جو ریت لگی، مجھ کی قسم۔ ہاں، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، رب نے گھوڑوں کی قسم اٹھائی، ہاں شہین تم نکالو، رب شہین کی قسم بھی اٹھا کے گا، ہاں مجھے استعارے کی قسم، اٹھو مسلمانوں اٹھو، اپنے ضمیروں کو جگاؤ، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن رسول اللہ ہم سے پوچھ لیں کہ میری عزت کے اوپر تم نے پیرا کیوں نہ دیا؟ ہاں، تمہارے پاس دنیا کا سب سے مضبوط ترین فوج تھی، ہاں تمہارے پاس ایٹمی طاقت تھی، لیکن تم ڈرے رہے۔ ہاں، صحابہ کرام جو صرف 313 تھے، مگر جب رسول اللہ نے حکم دے دیا تو 313 نے پورے کفار کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہاں، محمد بن قاسم کو یاد کرو، جس نے صرف ایک لڑکی کی آواز کے اوپر پورے کفر کو ہلا کے رکھ دیا۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا، اسلام صرف جذبے کو دیکھتا ہے، جذبہ اسلام کہتا ہے یار تم محبت کرو میرے مصطفیٰ سے، میرے مصطفیٰ کی محبت انسان کو بہت اوپر لے جاتی ہے۔ جب تک ہم جہاد کرتے رہے ہمارے اوپر عروج رہا، اب تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں نے جب جہاد کیا تو سلطنت عثمانیہ بنی، بہت سی سلطنتیں بنی۔ میں نے نہیں دیکھا کہ اسلام نے کبھی یہ کہا ہم سڑکیں بنائی، ہاں سر اسلام نے صرف حضور کے نام جو بول گیا، اسلام نے اس کا سر قلم کر دیا اللہ کی زمین کے اوپر۔ کافر لوگ کہتے ہیں اگر تم کفار کے خلاف جاتے ہو تو ان کے جو موبائل بنائے ہوئے ہیں، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں اگر کفار آپ یہ بات کہتے ہیں تو سارے کفار کو کہو اللہ کی زمین سے نکل جائے، کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے۔ خدا کے لیے حضور پاک کی عزت کے لیے اٹھو، اللہ کے نام کے لیے اٹھو، فلسطینی بھائیوں کے لیے اٹھو۔ یہ نہ ہو کہ فلسطینی یہ کہہ دیں یا رسول اللہ ہم آپ کی امت تھے، ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، لیکن آپ کا کوئی مسلمان نہ اٹھا ہمارے لیے، ہم
کیا کریں یا رسول اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط کر جو کسی ایک عورت کی آواز کے اوپر پورے کفار کو ہلا کے رکھ دے، پورے کفار کو ہلا کے رکھ دے۔ ہمارے لیے کوئی ایسا رہنما بھیج یا رب، کوئی محمد بن قاسم پھر دوبارہ بھیج، پھر کوئی محمد بن قاسم کوئی دوبارہ بھیج۔ یہ امت پب جیوں میں لگ گئی، یہ فری فائر میں لگ گئی، اسے نہیں پتا اسلام کیسے پھیلا، کتنے صحابہ اکرام نے اپنی جانیں دی، کتنی صحابہ اکرام نے اپنی جانیں دی، کتنے صحابہ اکرام نے اپنے سر قلم کروائے، لیکن اسلام کا نام نہیں چھوڑا۔ ہاں میرے حضور کے نواسے حضرت حسین علیہ السلام نے اپنا سر قلم کر دیا، لیکن پھر بھی قرآن نہیں چھوڑا۔ آج یہ قرآن چھوڑ بیٹھے، آج یہ نمازیں چھوڑ بیٹھے، بھائیو جہاد کو پھر دوبارہ زندہ کرو، ہمیں عروج ملے گا، ہمیں کسی اور معاہدے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اوپر امریکہ کیا چیز ہے؟ امریکہ کے لاکھوں امریکہ بھی آ جائیں، کروڑوں بھی آ جائیں، امریکہ پاکستان کے ایک میزائل کا کچھ نہیں، کیوں پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہے۔ کیوں کہتا ہے پاکستان کے پاس طاقت نہیں، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا؟ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا، میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان ڈیفالٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان میرے رسول کے نام کے اوپر بنا ہے، پاکستان رسول کے نام کے اوپر بنا ہے۔ بھیجو آج بولو، آج محمد بن قاسم آ جائے گا، ہاں جیسی قوم ہوتی ہے ویسا حکمران آتا ہے۔ آج تم اپنے آپ کو سدھارو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ آپ تمہارے اوپر آئے گا محمد بن قاسم جیسا حکمران، آئے گا محمد بن قاسم جیسے حکمران۔ اپنے آپ کو سدھارو بھائیو، سدھر جاؤ، دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، اللہ کے لیے سدھرو، اٹھو حضور کے نام کے لیے۔ آج کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کیا بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔